ہیلو، السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج جو ہے ہم کچھ نیا ڈسکس کرنے والے ہیں. اس ویڈیو کو تھوڑا ایک نئے پوائنٹ پہ لے کے چلیں گے، جو کہ ہماری پوڈ کاسٹنگ ریسنٹلی جو چل رہی ہے جن ٹرینڈنگ ڈسکشنس کو لے کے. تو آج ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈسکس جو ہیں وہ ایشوز جو ان کو ڈسکس کرنا ہے. سو رائٹ ناؤ میرے پاس آج جو ہیں بہت زیادہ اسپیشل گیسٹ ہیں. سر سجاد ہمارے ساتھ ہیں اور آج وہ اس ڈسکشن کو جوائن کریں گے. تو سر السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا اپنی بزی روٹین لائف سے ہمیں ٹائم نکال کے دیا. تو ہاؤ واز دا ڈے ٹوڈے؟ دن تو خیر آج چھٹی کا تھا، تو صبح سے تو میں نیا سیمسٹر شروع ہوا ہے تو میں اس کی تیاریوں میں مصروف تھا. تو بس آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے بس اس کو کمپلیٹ وائنڈ اپ کیا. ابھی کام تو چل رہا تھا لیکن اٹ واز اوکے. اچھا، تو اب میں آپ سے آج جو میں نے آپ کو بلایا اس لیے، اور آپ کو بلانے کا آج کا کچھ مقصد ایسا ہے کہ جو ینگ جنریشن جو 20s اس میں چل رہی ہے، ایج میں چل رہی ہے، تو آج ہم نے ان کی کچھ ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے. کیونکہ لاجکلی جو دیکھا جائے آج کل اس طریقے سے پڑھایا جا نہیں رہا ہے. اسکولز ہو گیا، یونیورسٹیز ہو گئی، سب ایسے ہی پڑھ رہے ہیں کہ ایک انہوں نے ریل کی پٹری بنا دی. ریل کو صرف آنے اور جانے سے مقصد ہوتا ہے اور انہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا. مطلب یہ کہ آپ صرف پڑھنے جاتے ہو، اتنا ہیوی بیگ لے کے آتے ہو، پڑھ کر گھر آ گئے ہو، بس سو گئے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی آپ نے ہماری پرانی ویڈیو دیکھی ہوگی اقبال کے اوپر، تو ہم نے اقبال کو جس طریقے سے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آج میں کچھ اپنے جو علم کو اضافہ دینے کی کوشش کروں گا آپ کے تھرو. کہ جیسے ایک میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ عدل اور انصاف، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم ان دو ورڈس کو دو الگ الگ طرح کی سچویشنز میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا ہے تو معنی تو ایک ہی، انصاف بھی عدل کو کہتے ہیں اور عدل بھی انصاف کو ہی کہتے ہیں. لیکن میں اگر آپ کو بولوں کہ سر اس کی ڈفرینس کیا ہیں اور اس کو تھوڑا سا کھل کے وضاحت میں شامل کریں، تو آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی لفظ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو الٹرنیٹلی استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ بول چال میں، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم عدل کہنا چاہ رہے ہیں یا انصاف کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کا کانسیپٹ کیونکہ کلیئر نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلے آتے ہیں. اب اس کا جو سمجھانے کے لیے جو میں بات کروں گا، اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی میں عدل اور انصاف کے لیے دو الفاظ نہیں، اس میں صرف ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے جسٹس. لیکن اردو میں ہمارے پاس اس کے حوالے سے دو لفظ ہیں، عدل اور انصاف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اس کے میننگ کچھ اور ہیں، ہمارے ہاں اس کے میننگ کچھ اور ہیں. میں نارملی اسٹوڈنٹس کو کلاس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی گہرائی میں جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں راسخ کرنا ہو، اس کی یہ ضروری ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ مین. اس کے لیے میں اگر اس کو یوں کہوں کہ جو کورٹ ہوتی ہے اس کے لیے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عدالت. اب عدالت، اچھا، اس میں جو جج بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں منصف. تو عدالت سے ملنا چاہیے عدل، لیکن ہمیں ملتا وہاں سے انصاف ہے. اب انصاف میں اور عدل میں فرق کیا ہے؟ اب اس کے جو کورٹ کے باہر جو اگر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی دیکھیں گے اگر آپ، تو اس کے باہر جو ہے عمارت کے ایک ترازو رکھا ہوا ہے جو جس کے دونوں پلڑے بالکل برابر ہیں. تو یہ جو برابری ہے یہ ہے انصاف. اب یہ ہے کہ قرآن میں اس حوالے سے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک جیسا یا برابر بنایا ہے. یہ تو ہے انصاف اس کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک موٹا ہے اور ایک پتلا ہے، ایک امیر ہے، غریب ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹیز ہیں اس سے ہمارے ذہن میں کنفیوژن تو آنا چاہیے. لیکن ہم چونکہ اس کے اوپر اس لیول پہ جا کے ہم چیزوں کو غور نہیں کرتے تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں وزن کتنا ہے. تو اس کو ہم
نہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں، نہ اتنا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کو اس گہرائی میں جا کے دیکھنے یا سوچنا سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس کو میں پھر یوں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب قرآن میں خدا نے یہ کہا کہ میں نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کی ہے، تو اس کا ریزن صرف یہ تھا کہ جس طرح آپ کی 2 آنکھیں ہیں میری 2 آنکھیں ہیں، آپ کے 2 کان ہیں میرے 2 کان ہیں، آپ کا 1 منہ ہے میرا 1 منہ ہے، میرے 2 ہاتھ ہیں آپ کے 2 ہاتھ ہیں، اس لحاظ سے تو سب کو برابر پیدا ہے. لیکن ایج کی وجہ سے میرا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے، آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے. پھر میرے سوچنے کا انداز الگ ہے، آپ کے سوچنے کا انداز الگ ہے. اسی طرح امیری، غریبی اور ان تمام تنازعات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس سے جو چیز واضح ہو کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے، یہ ڈسپیرٹی انٹینشنل ہے. اس میں اس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ دعا سب کو برابر پیدا کی ہے. اگر برابر پیدا کرتا خدا سب کو ان حوالوں سے، جس نے برابری کا جو دعویٰ کیا ہے وہ تو اس حوالے سے کیا ہے کہ 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 منہ، 2 ہاتھ، 2 پیر، ٹھیک، اس حوالے سے تو برابری بالکل صحیح ہے، وہ سب کی آپ ہمیں نظر آتے بھی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امیر اور غریب، تو یہ اس کے حوالے سے یہ انٹینشنل ہے. انٹینشنل ان دا سینس کہ خدا کی انٹینٹ نہیں ہے، اس کا اختیار ہمارے پاس ہے. لیکن جو اوور آل ہم کائنات میں چیزوں کو بھی دیکھیں تو وہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ اختیار میں نہیں بھی. اس یہ ایک الگ بحث ہے جس کو ہم آگے چل کے کبھی ڈسکس کریں گے. صحیح. فی الحال ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ انہی 2 الفاظ کے گرد گھومے گا اور اسی کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کی میں مثال دے دوں تو یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ میرے سامنے اگر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے سے مجھے 2 لوگ مانگنے والے نظر آتے ہیں، وہ میری طرف آتے ہیں اور میرے پاس 4 روٹیاں رکھی ہیں. تو میں نے جب وہ آئے مجھ سے مانگا تو میں نے دونوں کو 2 روٹیاں دے دیں. تو یہ جو 2 روٹیاں میں نے تقسیم کی ہیں اس کو کہا جائے گا انصاف کیا. لیکن جب وہ دونوں آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک تھوڑا سا جسامت میں فرما تھا اور ایک دبلا پتلا تھا. تو مجھے ان کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یہ لگا کہ اس کی ریکوائرمنٹ جو دبلا پتلا ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 1.5 روٹی سے پوری ہو جائیں گی اور اس کو 2.5 روٹی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو میں نے تقسیم کی یہ کہنا ہے گا غلط. اب لیکن مسئلہ پھر یہاں پر آئے گا کہ جو کورٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں عدالت، اس کو انصاف کا گھر تو نہیں کہتے. جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم عادل نہیں کہتے، اس کو ہم منصف سے کہہ رہے ہیں. تو اب یہ کنفیوژن تو اپنی جگہ پر برقرار ہے. بھلے سے میں نے ایگزامپل کے طور پہ ایگزامپل دے کے بھی میں نے آپ کو سمجھا تو دیا. اب اس کا ریزن ہے اور وہ ریزن اگر جب سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں ان دونوں الفاظ کا جو اصل مفہوم ہے وہ پوری طرح سے کھل کے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ اب جو وہاں پر جج بیٹھا ہے جس کو ہم منصف کہتے ہیں، اس کے سامنے 2 ملزم لائے گئے یا 2 مجرم لائے، جس میں سے ایک مجرم نے ایک قتل کیا تھا اور ایک مجرم تھا اس نے 10 قتل کیے. تو اب جب وہ دونوں لائے گئے تو جو منصف ہے وہ اس کی جو میکسیمم سزا ہے وہ سزائے موت. تو وہ ان دونوں کو جو اس کے تنازع کے حل کے لیے جب اس کی ساری گفت و شنید ہوگی، اس سے جس نتیجے پر منصف پہنچے گا وہ یہ ہے کہ دونوں کو سزائے موت ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا جرم جو ہے وہ ایک انسان کا قتل ہے تو وہ اس کی سزا اس حوالے سے تو بالکل صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے صرف 1 قتل کیا ہے اس کو بھی سزائے موت مل رہی ہے اور دوسرے نے 10 کیے ہیں تو اس کو بھی سزائے موت مل رہی ہے. تو یہاں پر بظاہر دیکھا جائے تو اس میں انصاف کا تقاضا پورا تو نہیں ہوا. تو یہاں پر اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ منصف جب دوسرے دونوں کو جب سزائے موت دیتا ہے تو اس کے پاس ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ورنہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو 1 دفعہ سزائے موت اور اس کو 10 دفعہ. وہ کہتا ضرور ہے لیکن ہوتی صرف 1 ہی دفعہ ہے. لیکن یہی چیز جب ہم خدا کے حوالے سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ مارنے کے بعد زندہ کرنے میں صلاحیت ہے
تو وہ جس نے 10 قتل کیے ہیں اس کو وہ 10 مرتبہ سزا دے گا، جس نے 1 قتل کیا ہے تو اس کو 1 مرتبہ سزا ملے گی. اسی لیے قرآن کو جب ہم اس کا جو گتا ہم کھولتے ہیں تو اس میں خدا کے 99 نام ہیں. ان 99 ناموں میں کہیں پر بھی اس کے نام منصف نہیں آتا، عادل آتا. عادل آتا ہے. چونکہ اس کے پاس عدالت کا وہ معیار ہے جس پہ وہ پورا اترتا ہے. اور یہاں جس کو منصف اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس وہ عدالت نہیں کر سکتا، وہ انصاف کر سکتا ہے. تو یہ دونوں کا فرق ہے جس سے میرا خیال ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ یہ 2 الفاظ ہیں اور ان دونوں کو الگ الگ کیوں اس کے معنی الگ الگ سمجھنا کیوں ضروری ہے. اور اسی لیے اب اگر یہ اگر خدا عادل نہ ہوتا تو اس میں بھی ہمیں وہ انسانیت کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے وہ باعث ہوتا ہے، جبکہ وہ ان ساری چیزوں سے ان سارے انسانی خصائص سے مبرہ ہے. اسی لیے اس کو عادل ہونا بہت ضروری ہے. اور یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چونکہ ہے بہرحال انسان، اس لیے وہ منصف ہے، وہ عادل ہے. اچھا، یہاں میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے عادل کو اور منصف کو اپنی لینگویج میں 2 ورڈز دے دیے، جی لیکن جہاں پہ آتا ہے انگریزی کا سوال، ٹھیک ہے، انگلش میں صرف جسٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو جسٹس مل جائے گا. جسٹس کو اس طریقے سے ان کے وہ ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں. یہاں مسلم ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا اللہ پہ جو ایمان ہے، اس لحاظ سے آپ نے اس کو کلیئرفائی کر دیا کہ ایسا سین ہے. اس لیے عدل اور انصاف میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بولتا ہوں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے پاس اللہ پہ ایمان ہے نہیں، یہ والا ریلیجن ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے عادل انصاف آسانی سے جسٹس رکھ دیا. صحیح ہے. یہ سوال بالکل میری ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ یہ سوال آئے گا تو صحیح. اس کے لیے میں ایک اور لفظ بتانا ہوں. جو زبان ہوتی ہے کسی بھی، جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا میں اس وقت تقریباً 4400 کے قریب زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. اور تو وہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان ہر زبان کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے، ہر زبان میں اس کے مفہوم ہوتے ہیں. اور لیکن اس زبان کی جو اٹھان ہے وہ اس زبان میں اس علاقے اس زبان سے وابستہ لوگوں کا جو کلچر ہوتا ہے اس کی اٹھان وہاں سے آتی ہے. اب اس کی میں مثال یوں دوں کہ ایک لفظ ہے برکت. اب برکت کے لیے اگر آپ تلاش کریں گے نا انگریزی میں تو آپ کو اس کے لیے کوئی لفظ ملے گا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں برکت کا کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب وہ کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے اس کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں بنایا. ہمارے یہاں چونکہ اس کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس یہ لفظ ہے. ابھی میری بات آپ مکمل ہونے دیں، پھر آپ جو سوال ہو تو کیجیے گا. مجھے اندازہ ہے کہ وہ جو بات ہے اس میں سے پھر سوال آ رہا ہے، لیکن یہ بات جو ہے پھر صحیح تشنا میں رہ جائے تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کو مکمل کروں. اب میں اس کی ایک مثال دوں کہ یہ جو برکت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتیا جو ہے ایک وقت میں 6 8 اور 10 بچے دیتی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک بکری جو ہے وہ صرف 2 بچے دیتی ہے سال میں. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کے جو تھن ہوتے ہیں کتیا کے وہ 6 تھن ہوتے ہیں اور اس میں سے 2 تھن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے قدرت کے نظام ہے. وہ یہ قدرت کا جو سارا طریقہ ہے وہ چونکہ وہ خوراک جس خدا نے ان کو خلق کیا اور اس کے حوالے سے ان کی ساری چیزوں کا ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے اب دیکھیں کہ مطلب صرف کچھ ممالک چھوڑ کے جیسے انڈیا ہے تو وہاں پر گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن وہ بھی گائے کا گوشت ہے. ویسے تو بکرے کا اور چکن جو ہے آج کل تو وہ گائے بھی کھا رہے ہیں، وہ گائے بھی کھا رہے ہیں. وہ تو خیر ہماری وہ بحث کا حصہ نہیں ہے. یہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں کی تعداد میں بکرے گائے اور یہ سارے جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں. عید پر تو ان کی تعداد لاکھوں کے کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے کہ پوری دنیا کے نقشے پر. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کے تو آپ کو ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے.
لیکن کتے جو ہیں وہ گنتی کے 4-6 ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. یہ ہے برکت کا وہ فلسفہ جسے ہم عام فہم زبان میں کسی کو اگر سمجھانا چاہیں تو وہ یہ مفہوم بنتا ہے. تو یہاں پر وہ جو خدا کا فضل ہے نا وہ اس میں برکت ڈالتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہے جانے کے باوجود یہ ریوڑ کے ریوڑ نظر آ رہے ہیں کمی نہیں بڑھ رہی. اور کمی نہیں ہو رہی. اور وہاں جو ہے وہ 6 اور 8 اور 10 بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو گنتی کے چند کتے جو ہیں وہ ایک وہ اس میں وہ پیک کہلاتا ہے ان کا ڈاگس کا, تو وہ اس میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, ریوڑ نظر نہیں آتے ہیں. تو یہ برکت کا فلسفہ. اسی طرح سے ہر زبان کی جو ایک خوبی ہے نا وہ اس زبان کے لوگوں کو ہی اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا, اور اس کی جو اٹھان ہے وہ کلچر ریلیجن اور ان ساری چیزوں سے اس کی اٹھانا. اس طرح سے زبان کی جو نشو و نما ہوتی ہے یا وہ پھلتی پھولتی ہے تو اس کے پیچھے یہ سارے عوامل کار فرما ہوں تم. جی اب ہو رہا ہے. ویل ایسا کوئی خاص کوشچن تو ہے نہیں, آپ نے باتوں میں جو آ رہا تھا نا وہ بھی کلیئر ہو گیا. جی ان سے ٹھیک. اچھا